آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امریکہ کس نے کیسے دریافت کیا، یورپی اقوام کیسے امریکہ پر قابض ہوئی اور کس نے کس کو غلام بنایا، اور 7 پشتوں تک غلام رہنے والی قوم کا بیٹا کیسے دنیا کی سپر پاور امریکہ کا صدر بنا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ تم گوروں کے ایوان میں نہیں بیٹھ سکتے، یہ وہ الفاظ تھے جو نومبر 1868 میں امریکی ایوان نمائندگان میں گونجے اور جان ویلز مینارڈ کا سیاہ رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور اسپیکر کو مخاطب کر کے بولا، جناب عالی، میں بھی دوسرے معزز ارکان کی طرح عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہوں۔ مجھے اس ایوان میں بیٹھنے اور بولنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر مجھے بولنے اور بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو یہ جمہوریت کی توہین ہوگی۔ ابھی مینارڈ کی بات جاری ہی تھی کہ ایوان کے گورے ارکان نے اس کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے۔ وہ اونچی آواز میں چلا رہے تھے، ہم اس ایوان میں کسی کالے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مینارڈ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جان ویلز مینارڈ امریکہ کی تاریخ کا پہلا سیاہ فام رکن اسمبلی تھا۔ امریکہ میں 1860 تک سیاہ فام باشندوں کو صرف ایک ہی حق حاصل تھا اور وہ حق تھا غلامی۔ ابراہم لنکن نے 1860 میں امریکہ میں غلامی کے خاتمے کا اعلان کیا، جس کے بعد امریکہ کے تمام کالے آزاد ہو گئے۔ جان ویلز مینارڈ نے اس آزادی کو حقیقت سمجھ لیا۔ وہ الیکشن میں کھڑا ہوا اور 1868 میں رکن اسمبلی منتخب ہو کر ایوان نمائندگان میں داخل ہو گیا۔ وہ ایوان کے دوسرے ارکان کی طرح کرسی پر بیٹھنے لگا تو ایک گورے رکن نے اس کے بیٹھنے کے حق کو چیلنج کر دیا۔ جان ویلز مینارڈ نے اس زیادتی پر احتجاج کیا، لیکن اس کی آواز جلد ہی گوروں کی سرخ زبان تلے دب گئی اور اسے بالآخر ایوان سے باہر نکلنا پڑ گیا۔ جان ویلز مینارڈ کا تعلق غلاموں کی نسل سے تھا۔ یہ نسل امریکہ کیسے پہنچی، اس کے بارے میں 2 تھیوریاں ہیں۔ 30,000 سال پہلے امریکہ اور ایشیا کے درمیان 1500 کلومیٹر لمبی ایک پٹی ہوتی تھی۔ اس پٹی پر سفر کرتے ہوئے ایشیا اور افریقہ کے باشندے امریکہ پہنچے تھے۔ بعد ازاں دنیا میں طوفان اور سیلاب آئے، سمندروں کا پانی بلند ہوا اور یہ پٹی سمندر میں ڈوب گئی، جس کے بعد امریکہ اور ایشیا کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ یورپ، افریقہ، ایشیا اور مشرق بعید کے ممالک امریکہ کے وجود سے ناواقف رہے۔ کرسٹوفر کولمبس بھارت جانے کے لیے اسپین سے نکلا اور غلطی سے امریکہ کے ساحل پر جا اترا تو وہ نئی دنیا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لاکھوں میل تک جنگلات پھیلے تھے، ان جنگلات میں کروڑوں جانور پھر رہے تھے اور ان کروڑوں جانوروں کے درمیان مختلف نسلوں کے لاکھوں انسان بس رہے تھے۔ کولمبس امریکہ سے واپس اسپین پہنچا تو اس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں سگار اور مکئی کے بیج تھے۔ ان بیجوں اور سگاروں نے یورپ کو نیا رستہ دکھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسپین، فرانس، برطانیہ، جرمنی، بیلجیم اور ہالینڈ کے ہزاروں لوگ امریکہ روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے امریکہ میں سینکڑوں بستیاں بنائیں۔ یہ لوگ جنگل کاٹنے لگے، کانیں کھودنے لگے، جانوروں کا شکار کرنے لگے اور جانوروں کی کھالیں اور دانت اتارنے لگے، اور یہ سارا مال یورپ میں ایکسپورٹ ہونے لگا۔ اسی دوران شمالی امریکہ میں کپاس اور تمباکو کے بڑے بڑے فارمز بھی بنائے گئے۔ یورپی مہاجروں نے شروع میں مقامی لوگوں کو غلام بنایا، لیکن آنے والے دنوں میں یہ لوگ بھی کم پڑ گئے۔ چنانچہ یورپی جاگیردار غلاموں کی تلاش میں افریقہ کے ساحلوں پر جا اترے۔ یہ لوگ افریقہ کے جنگلوں میں جال لگا کر سیاہ فام لوگوں کو پکڑتے اور ان غلاموں کے لیے خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ بحری جہازوں میں جا پھینکتے۔ یہ 7 منزل کے جہاز ہوتے تھے جن میں تختوں پر لوہے کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں لگی ہوتی تھیں۔ غلاموں کو ان بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 4 ماہ تک اسی جگہ جکڑے رہتے تھے۔ یہیں پر یہ لوگ پیشاب کرتے تھے اور یہیں پر انہیں کھانا دیا جاتا تھا۔ امریکہ پہنچ کر ان کی منڈیاں لگتی تھیں اور یہ جانوروں کی طرح بیچ دیے جاتے تھے۔ نئے مالکان انہیں جانوروں کی طرح باڑوں میں رکھتے تھے۔ یہ لوگ 18 گھنٹے کانوں، کھیتوں اور باڑوں میں کام کرتے تھے۔ یہ لوگ 7 نسلوں تک اسی صورتحال کا شکار رہے۔ ان کی اکثریت مسلمان تھی، لیکن غلامی نے انہیں عیسائی بنا دیا۔ اور پھر ان کی زندگی میں ابراہم لنکن آیا۔
اس نے 1860 میں انہیں غلامی سے آزاد کر دیا۔ ابراہم لنکن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے تھا، چنانچہ امریکہ کے سیاہ فام 100 سال تک ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دے کر ابراہم لنکن کی مہربانی کا قرض اتارتے رہے۔ ابراہم لنکن نے انہیں آزادی تو دے دی، لیکن انہیں امریکہ میں انسانی حقوق نہ مل سکے۔ ان کے بچوں کو گوروں کے اسکول میں داخلے نہیں ملتے تھے۔ یہ لوگ گوروں کی بسوں اور ٹرینوں میں سفر نہیں کر سکتے تھے۔ بیکریوں، سنیما گھروں اور مارکیٹوں میں گوروں اور کالوں کی الگ الگ قطاریں لگتی تھیں، حتیٰ کہ ان لوگوں کے چرچ تک الگ ہوتے تھے۔ یہ لوگ دنیا کی جدید ترین ریاست میں قدیم ترین زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر 1950 میں انہیں مارٹن لوتھر کی شکل میں ایک نجات دہندہ مل گیا۔ مارٹن لوتھر سیاہ فام پادری تھا۔ ایک دن اس نے ایک گورے شخص کو بائبل پیش کی، لیکن اس گورے شخص نے اس کے کالے ہاتھوں سے بائبل لینے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مارٹن لوتھر نے اس نظام کو للکارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کالوں کو جمع کیا اور سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے لانگ مارچ شروع کر دیے۔ مارٹن لوتھر کو اللہ تعالیٰ نے تقریر کے فن سے نواز رکھا تھا۔ وہ بولتا تھا تو اس کے لفظ سننے والوں کے دل کی دھڑکن بن جاتے تھے۔ مارٹن لوتھر نے اپنی تقریروں سے پورے امریکہ میں آگ لگا دی۔ انہی دنوں جان ایف کینیڈی ڈیموکریٹک پارٹی کا صدارتی امیدوار بنا۔ کینیڈی اور لنڈن بی جانسن نے مارٹن لوتھر کے مطالبے کو اپنا صدارتی نعرہ بنایا۔ کینیڈی 20 جنوری 1961 میں منتخب ہوا تو اس نے صدر بنتے ہی امریکہ کے کالوں کو سفید لوگوں کے برابر حقوق دے دیے۔ یوں مارٹن لوتھر کا ایک خواب پورا ہو گیا۔ اس کے کالے بچے گورے آقاؤں کے بچوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو گئے، لیکن ابھی ایک خواب ادھورا تھا، اور یہ دوسرے خواب کا دور تھا۔ امریکہ کی سیاہ فام نسل کو جس زمانے میں برابری کے حقوق ملے تھے، اسی دور میں کینیا کا ایک غریب مسلمان طالب علم امریکہ پہنچا۔ اس کا نام باراک حسین اوباما تھا۔ اس نے اپنی کلاس فیلو این ڈینم سے شادی کی۔ وہ دونوں 2 سال تک اکٹھے رہے، اور ان 2 سالوں کی ایک نشانی باراک حسین اوباما جونیئر کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوئی۔ باراک حسین اوباما واپس کینیا چلا گیا، لیکن وہ اپنی جدوجہد کی ایک نشانی امریکہ میں چھوڑ گیا۔ باراک حسین اوباما جونیئر نے زندگی کی سختیوں کو اپنا ہتھیار بنایا۔ وہ کولمبیا اور ہارورڈ یونیورسٹی سے ہوتا ہوا معاشرے میں اترا۔ اس نے سیاست شروع کی اور اس خواب کی تعبیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا جو اس کے سیاہ فام آباء و اجداد نے دیکھا تھا۔ اس نے صدارتی مہم شروع کی۔ پوری دنیا کا خیال تھا کہ وہ یہ مہم سر نہیں کر سکے گا، کیونکہ سفید فام امریکی ذہن وائٹ ہاؤس میں کبھی کسی سیاہ بدن کی پرچھائی نہیں پڑنے دے گا۔ لیکن 5 نومبر 2008 کو یہ معجزہ ہو گیا کہ ایک ایسا سیاہ فام شخص جس کے نام میں اسلام کی نشانی موجود تھی، وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا صدر بن گیا، اور باراک حسین اوباما کا سیاہ رنگ جیت گیا۔ میں جب ٹیلی ویژن پر اسے شکاگو کے اسٹیڈیم میں لاکھوں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے اللہ کی شان کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ کینیا دنیا کا وہ ملک تھا جس سے امریکیوں نے 1541 میں پہلی بار غلام درآمد کیے تھے۔ یہ غلام مسلمان تھے، اور صدیوں کے جبر نے ان لوگوں کو کلمہ تک بھلا دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کینیا سے ایک مسلمان امریکہ بھجوایا، اور یہ مسلمان امریکہ میں تبدیلی کی ایک ایسی جاگ لگا گیا جس نے آنے والے دنوں میں دنیا کے تمام سیاہ فاموں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ باراک حسین اوباما مذہباً عیسائی ہے، لیکن اس کے نام کے درمیان حسین آتا ہے، اور اس حسین نے امریکہ میں کیا کیا معجزے کیے وہ آپ کو پھر کسی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔